الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر وتر کی رکعتوں میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھول جانے کے بعد اگر بھول جائے تو اگر جب اتحیات پر بیٹھے تو اتحیات پر یاد آئے کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو اس طرح کیا وہ وتر دوبارہ ادا کرے گا یا وہ سجدہ سہو کرے گا؟ اس میں کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں. وہ سجدہ سہو کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خالد بات کر رہا ہوں، لاہور سے بات کر رہا ہوں. ایک تو میرا یہ کوشچن تھا کہ حضرت صاحب نے کتنے حج کیے. دوسرا میرا یہ کوشچن تھا یہ آپ حضرت صاحب کو بابا جان کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، کتنے حج کیے مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. باپا جان کیوں کہتے ہیں؟ یہ کل بھی تھا یار. آپ کو یار میرے پر رحم نہیں آتا. اپنے فضائل میں اپنے منہ سے بولوں. میرے کو بابا کیوں بولتے ہیں، میرے کو حضرت کیوں بولتے ہیں، امیر اہل سنت کیوں بولتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو کیوں بولتے ہیں. یہ تو جو بولتا ہے وہ بتائے گا نا. سچی بات ہے، جو بولتا ہے اس کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. یعنی باپا کو اس لیے بولتے ہیں کہ باپا میمن زبان کے اندر جو ہے وہ اپنے والد کو بولا جاتا ہے. تو مرشد جو ہوتا ہے، پیر جو ہوتا ہے، وہ بھی والد بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے حقوق ہوتے ہیں. تو اس لیے محبت میں اور عقیدت میں جو ہے وہ امیر علیہ سنت کو جو آپ کے مریدین ہیں وہ باپا کہہ کر پکارتے ہیں. اور جو عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، تو وہ اس لیے باپا کے لقب سے آپ کو ملقب کرتے ہیں، باپا کے لقب سے آپ کو پکارتے ہیں. پیارے باپا جان، محمد عاطف عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرما دیں کہ جسم یا پلکوں سے بال اتارنا کیسا؟ جسم کے بال تو جو یعنی کہ داڑھی، پلکیں، ابرو ہے نا، ان کے علاوہ سارے بدن کے بال اتار سکتے ہیں. ہاں اتار سکتے ہیں، لیکن سینے اور پیٹھ کے بال کے بارے میں فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر حاجت نہیں ہے تو اتارنا بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے جی ہاں. ورنہ یہ کہ داڑھی کے نہیں اتارنے مرد کو. عورت کی داڑھی اگر نکل آئی تو مستحب ہے کہ وہ عورت داڑھی بھی مونڈ دے، صاف کسی طرح بال ہٹا دے. اور یہ پلکوں کے اور ابرو کے بال یہ تو حرام حدیثوں میں منع ہے. ابرو کے تو ابرو کے ممنوع ہیں اور وہ صورتیں ہیں اس کی مختلف. نہیں وہ جی بدنما لگتی ہو ابرو تو جو دو چار بال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جیسے، تو ان کو سیٹ کر لیا جبکہ وہ بدنما لگتی ہے. یا آنکھوں میں میرے خود ابرو کے بال یہاں آ کر باتوں کا ڈسٹرب کرتے ہیں. میں بھی تھوڑے تھوڑے ڈر کے کاٹتا ہوں کہ کہیں اس حدیث کی وعید میں نہ آ جاؤں میں کہ وہ نہیں کاٹ کے خوبصورت کرتے ہیں تو پھر کاٹتا ہوں، پھر کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں.
پھر کاٹ لیتا ہوں. تو اس طرح مجھے کچھ آزمائش ڈالتے ہیں کبھی کبھی. شاید عمر کے ساتھ ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو, لیکن وہ جوان عورتوں میں زیادہ ہی ہے. تو صاف کر کے اس میں وہ سرما بھرتی ہیں یا وہ لگاتی ہیں کاجل. وہ خوبصورت بناتی ہیں. جس خوبصورت بنوانا ممنوع ہے. وہ صرف بدھی اتنی ہو گئی, بڑی اتنی گئی, تو صرف بدھے پن کو دور کرنے کے لیے, وہ بدصورتی دور کرنے کے لیے. آج کل جو سلسلہ ہے وہ خوبصورت بنانے کا, وہ زینت کے لیے نہ ہو, زینت کے لیے کرتی ہیں. جی اب تو مردوں میں بھی چل پڑا ہے. اچھا جی اللہ رحم کرے. بس یہ منع حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے. پلکوں کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے, یاد نہیں پڑتا. پلکے کو کاٹتا نہیں ہے ویسے, کہ پلکے کاٹے گا تو خود بدنما ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبدالعزیز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا قد لمبا نہیں ہو رہا. پاپا اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب قد جو ہے نا, یہ جس کو یہ بولتے ہیں بڑھنا, یہ گروتھ, نشو و نما, تو یہ ایک فکس عمر تک ہوتا ہی ہے. یعنی یہ جو ہڈیوں کی گروتھ ہے نا, یہ غالباً علاقوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. کسی کا 20 سال تک یہ گروتھ بڑھتا ہے یا بنتا ہے. اور نشو و نما اردو ہے, تو اردو اب ہاں تو یہ شاید نہ سمجھتے ہوں زیادہ تر, تو دونوں سمجھ لیں. تو یہ 20 سال تک, کہیں 22 سال تک, کہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سالوں تک بھی وہ بڑھ سکتا ہو قد. اس کے بعد ایک عمر پر آ کر یہ رک جاتا ہے بڑھنا, پھر نہیں بڑھتا. تو اب اگر ایسی عمر پر یہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کا عادتاً قد نہیں بڑھے گا, ہے نا, کہ لمبا ہو گیا تو اس کا گھٹے گا نہیں, وہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا نا, یہ مرض بھی نہیں ہے, بس یہ قدرت نے جیسا بنایا. تو اب پھر اس کے لیے دعا, یہ فضائل دعا میں ہے, اور اسی میں داخل ہے ایسے امر کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا. مثلا لمبا آدمی کہے میرا قد کم ہو جائے, اور چھوٹی آنکھوں والا میری آنکھیں بڑی ہو جائیں. تو یہ دو مثالیں, دو میں حصر نہیں ہے, ہے نا, دو مثالیں ہیں کہ جس سے بڑا قد ہے اس کا, لمبا ہے کوئی, اب وہ بولے کہ میرا دعا کرے کہ چھوٹا قد ہو جائے, دعا کرو چھوٹا ہو جائے, میں نارمل ہو جاؤں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خود بخود ہو کر دے, وہ اس کی بات ہے, لیکن یہ کہ عادت ترین عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. تو اس نے اس کی دعا مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ لمبا دعا مانگے میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں, چھوٹی آنکھوں والا دعا مانگے کہ میں بڑی آنکھوں والا ہو جاؤں. یہ دعا مانگنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, اور چھوٹے قد کی اس میں مثال نہیں ہے, خدا بہتر جانے. یہ سنا ہے کہ چھوٹا قد بڑا ہونے کے کچھ نہ کچھ چلے میڈیکلی طور پر یا کچھ نہ ورزش کے طور پر سنتے ہیں, لمبا چھوٹا ہو جائے اس کا کبھی سنا نہیں ہے. وہی بات ہوگی کہ لمبے قد کو چھوٹا کرنے کے لیے یہ غالباً اگر کسی کو ایسی انفارمیشن ہو تو بتا دے کہ کوئی لمبا قد ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا قد چھوٹا ہونا ہے, اس کے لیے نہ کبھی میڈیکل کا سنا نہ کبھی ورزش کا سنا. البتہ چھوٹے قد کو لمبا ہونے کے لیے یہ سنتے بھی آ رہے ہیں, اور کچھ اس کے مطلب لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علاج. بہرحال یہ کہ جو بھی جائز مراد ہو جی, اس کے لیے ایک ورد 40 روحانی علاج میں یہ لکھا ہے, یا رافعو, آخر میں عین ہے, عین, یا رافعو, 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے. پیارے باپا جان, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت جوتے اتارنے چاہیے یا جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جس میں 12 رسالے ہیں. تو نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ,
اس رسالے کا صفحہ 15 اور پوری کتاب کا 385 صفحہ نمبر، اس میں لکھا ہے جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تنویر احمد عطاری امیر والا سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ غسل جب فرض ہو جائے تو پھر کتنی زیادہ سے زیادہ کتنی دیر اس میں کر لینا چاہیے؟ جتنا ہو سکے جلدی غسل کر لے، یہ اچھا ہے۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک دم سے بندہ ڈبکی تو مار نہیں سکتا جا کر، تو چلے گا پہنچے گا تو یہ تو، مگر کم از کم یہ کہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ نماز قضا ہو جائے، پھر تو سیدھا سیدھا ظاہر سخت گناہ گار ہے۔ اور اگر نماز قضا ہونے کی کوئی مطلب صورت نہیں ہے اور جیسے گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر وہ بے غسلہ رہ جاتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے اس سے بھی، کیونکہ جہاں بے غسلہ ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر اتنی تاخیر جیسے سویا ہوا ہے غسل فرض ہو گیا تو اب صبح سے پہلے یعنی نماز سے پہلے وہ غسل کر لیتا ہے، لیکن ویسے ہی اگر وہ نہیں غسل کیا تو نیند میں یا ویسے ہی ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، ورنہ کم از کم جو مقام ہے اس کو دھو لے، گندگی جو نجاست وغیرہ اس کو دھو لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور میں طارق خان نیازی بات کر رہا ہوں دریا خان ضلع بھکر سے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ربیع النور شریف میں یہ جو خیرات وغیرہ کرتے ہیں، کیا اس خیرات کا اجر و ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یا اپنے مرحومین کے لیے جو اصال کرتے ہیں کیا ان کے لیے لکھا جائے گا؟ تو یہ جواب مہربانی کر کے فرما دیں۔ یعنی ایصال ثواب کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ دیکھیں اس میں یہ کہ ربیع الاول شریف ہو یا کوئی اور مہینہ یا دن ہو، اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کی نیت سے خیرات کی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ثواب پہنچے گا۔ اور اگر ربیع الاول شریف کو بلکہ 12 ربیع الاول کو خیرات کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کی نیت نہیں تھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ثواب کی حاضری نہیں ہوگی، ثواب نہیں پہنچے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو بھی ثواب ملے گا یا جن کے لیے ایصال ثواب بعض اوقات جو کیا جاتا ہے، میں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کی سمجھ جائیں، تو کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا، آپ کو زیادہ ملے گا۔ یعنی جتنوں کو ایصال ثواب کیا نا اتنوں کی گنتی کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو ملتا ہے، تو آپ کا ثواب تو بہت بڑھ جائے گا۔ ایصال ثواب میں بخل کراوا ہی نہیں، دل کھول کے ایصال ثواب کیا کریں، ثواب رب دے گا، ہم تھوڑی دیں گے۔ یعنی یہ مفت والا کام کرنے میں بھی ہم لوگ مطلب بخل کر جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دراز گوش یافور کا واقعہ کیا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں، ہماری محبت میں اضافہ ہوگا۔ یافور
ایک مطلب خوتا، گدھا، ڈونکی، دراز گوش، یہ اس کے مطلب نام ہے. تو یہ ایک جنگ میں غنیمت کے طور پر مال غنیمت میں آئی ہے. اور بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہماری جو نسلیں ہیں نا، میرے باپ دادے، یہ سب کسی نہ کسی نبی کی سواری میں وہ خدمت کرتے رہے، اور میری بڑی تمنا تھی کہ آپ مجھے سواری کے لیے استعمال فرمائیں. تو میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا. میرے مالک نے جب بھی سواری کرنے کی کوشش کی، میں نے لاتیں اچھال کر اس کو ڈرا دیا، اور میں نے کبھی اس کو اپنے پر بیٹھنے نہیں دیا ہے. اور یوں میری پیٹھ آپ کے لیے پاک صاف رکھی ہے کہ کوئی آپ کے دشمن اس پہ نہیں بیٹھے، خدا کے منکر نہیں بیٹھے، یعنی کہ غیر مسلم نہیں بیٹھے اس پر. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرما لی اور اس کو اپنی سواری کے لیے وہ رکھ لیا. یہ اتنا سمجھدار تھے یافور، حالانکہ یہ 4 پاؤں والے ایک جانور تھے، اتنے سمجھدار تھے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو بلانا منظور فرماتے تو یافور کو بھیج دیتے. یہ جا کر اس صحابی کے مکان کے دروازے پر اپنا سر رگڑتے، تو وہ صحابی سمجھ جاتے کہ آقا کا بلاوا ملا ہے. اور یہ ایسے عاشق رسول تھے کہ ہم خالی بس عاشقان رسول کہلاتے ہیں، وہ واقعی عاشق رسول تھے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا، نہ وفات شریف درپیش ہوئی، تو اس وقت یافور غم مصطفیٰ میں بے چین ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، اور دوڑے، اور دوڑ کر ایک کنویں میں انہوں نے چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا، انتقال کر گئے. یہ ایسے عاشق رسول تھے، ایسے دیوانے تھے سرکار کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب چونکہ یہ مکلف نہیں تھے، شریعت کا ان پر قلم تو تھا نہیں. آج کوئی چاہے کہ میں عشق رسول میں چھلانگ لگا لوں اور اپنی جان دے دوں تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. میں ایک سمجھا رہا ہوں، ہم تو خالی باتوں کے ہیں. وہ یافور نے جان دے دی، ہم عشق رسول میں داڑھی بھی سجانے کے لیے تیار نہیں ہیں، 1000 نخرے کرتے ہیں. ماں بولے گی نہ باپ بولے گا، نہ شادی نہیں ہوگی، وہ کوئی مذاق اڑائے گا تو وہ میرا سیٹ یوں بولے گا تو میری نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. سرکار کی محبت یہ بہانے نہیں ڈھونڈتی. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا ایک مٹھی سے داڑھی گھٹاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی کسوٹی کی بھی کیا بات ہے، میلادی کسوٹی کی. اور اس میں جو سوال اور اس کا جواب اور جن کا ذکر ہوا، اب میرے زبان سے جس سے مراد جس کے نکلنے کے وجہ جن کا ذکر نکلا، یہ امیر سنت کی یہ عاشقانہ انداز سننے کے بعد کہ جن کا ذکر ہوا، کتنا وہ آئے، انہوں نے سوار نہیں ہونے دیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ یوں کر رہے تھے. یعنی جس یافور کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس یافور کا ذکر کرنے کے بارے میں ان کے لیے جو کلمات استعمال کیے گئے نا، یہ ایک عشق و محبت کا بڑا خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں عشق رسول کا پیکر بنا دے. آمین. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کے معاملے میں ہمیں اتنی ادب والی زبان، ادب والے کلمات اور ایسے چنے ہوئے اور
خوبصورت کلمات ادا کرنا نصیب فرمائے آمین۔ کہ جو سنے اس کے دل میں بھی عشق رسول پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ ایک کاش، ایک آمین۔ مزے کو مزہ آ گیا۔ تیمل اسلامی بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں اور یہ بھی سری لنکا سے۔ ایک سوال تیمل زبان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان سری ലങ്ക കൊളംബോയിലിരുന്ന് മുഹമ്മദ് സൽമാൻ അത്താരി ബാപ്പാജാൻ്റെ ബാർഗാമിൽ வந்து பாப்பாஜாண்ட சன்னிதானத்தில் சவால் கேள்வி, முஸ்லிம்களுடைய ஹோட்டலில் காஃபிர்களும் சாப்பிட வருவார்கள், அப்படி இருக்க ஒரே பாத்திரங்களை முஸ்லிம்கள் பாவிப்பது சரியா? ஜஸாக்கல்லாஹு ஹைர்। ஆமீன் வஇய்யாக்கும்। ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து கொழும்பிலிருந்து மிச்சம் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னாங்க பாப்பா। அலைக்க வலைக்குமுஸ்ஸலாம்। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بھائی سری لنکا سے یہاں پر نشست کے اندر آئے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہوٹل میں غیر مسلم بھی کھانا کھاتے ہیں، تو ایسے ہوٹل میں برتن استعمال کرنے کے بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیے۔ کیا ایسے ہوٹل میں برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ اور سری لنکا کے اسلام بھائی نے سلام عرض کیا ہے۔ علیکہ وعلیکم السلام۔ اگر پتہ ہو کہ یہ غیر مسلم کے جھوٹے برتن ہیں، اس میں غیر مسلم نے کھایا ہے، تو اب یہ کہ اس کو دھو کر کھانا چاہیے ورنہ مکروہ ہے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 653 مسئلہ نمبر 6، مشرکین کے برتنوں میں بغیر دھوئے کھانا پینا مکروہ ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ برتن کا نجس یعنی ناپاک ہونا معلوم نہ ہو، اور معلوم ہو یعنی ناپاک ہے یہ معلوم ہو تو اس میں کھانا پینا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا میرا نام خادم حسین اتاری ہے، میرا تعلق باب المدینہ کے علاقے چنیسر کوٹ سے ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، 12ویں شریف کے جلوس میں طرح طرح کی خرافات دیکھی جاتی ہیں، کہیں کھانا پھینک پھینک کر تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہیں پھل فروٹ یا جوس وغیرہ کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کہیں بے پردہ عورتیں جلوس میں شریک ہوتی ہیں، کہیں جلوس میں گانے بجائے جاتے ہیں۔ آپ ان خرافات کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ نیز جلوس میلاد کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ براہ کرم اس کے بھی مدنی پھول عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، مسلمان جہاں بھی ہو وہ اسلام کے اصولوں کا پابند ہے، اب وہ مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، گھر پر ہو یا دکان پر ہو، جلسے میں ہو یا جلوس میں ہو۔ اب یہ کہ جلوس میلاد جو کہ ایک ظاہر ہے کہ کار ثواب ہے، عشق رسول رکھنے والے عاشقان میلاد اس کا انعقاد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جیسے مطلب خرافات کہاں نہیں ہوتی، وہ شادیوں میں، شادی سنت ہے، کبھی فرض بھی ہے کبھی واجب بھی ہے، یہ تو بچہ بجا جانتا ہے کہ شادی کرنا سنت ہے، لیکن اب بتائیے کوئی شادی ایسی رہ گئی ہے کہ جس میں گناہ نہ ہوتے ہوں؟ کبھی کوئی کر لے تو کر لے، ورنہ اس کی مثال کوئی نہیں دے گا۔ حالانکہ جلوسوں کی تو اب بھی مثالیں مل سکتی ہیں کہ بھائی اس میں بغیر گناہ کے جلوس نکلتے، لیکن شادیاں بغیر گناہ کے اس کی کوئی مثال مشکل دے کہ وہ فلاں شادی ہوئی تھی سنت کے مطابق، ہے نا؟ اتنے گناہ شادیوں میں گھس گئے۔ اچھا، مسجدوں کی بے حرمتیاں شروع ہو گئیں، مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر ان کی بے حرمتیاں دیکھنی ہے تو مسجد حرام میں دیکھ لے، کوئی مسجد نبوی میں دیکھ لے، کس طرح لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہوتے۔
موبائل فون طواف کے دوران چل رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مطلب گناہ اور یا بے احتیاطیاں، بے ادمیاں بہت سارے عبادت کے کاموں میں بھی داخل ہو گئی، لیکن ان کو پاک کرنا چاہیے. جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. شادی صحیح ہے، اس کی جو خرافات ہے اس کو دور کرنا چاہیے. تو اب یہ کہ یہ میلاد کا جلوس، تو واقعی اس میں بھی جب یہ شروع ہوا نا اس وقت تو یہ نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا. بس صرف وہ میلاد نعتیں پڑھتے تھے جلوس میں اور نعرے لگاتے تھے اور پھر منتشر ہو جاتے تھے. جو باب المدینہ کا ہم نے دیکھا ہے، یا کوئی عالم صاحب ہوتے تھے جیسے، تو وہ کچھ بیان فرماتے تھے غلط. پھر بڑھتے 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 ہر طرح کے لوگ اس میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور اب یہ کہیں گانے باجے ہو رہے ہیں، کہیں نعوذ باللہ جلوس میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں. عورتیں بولتی ہم رہ گئیں، تو پتہ چلا یہ بھی گھس جاتی ہیں عورتیں بھی اب جلوسوں میں ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں کی اسلام ممانعت کرتا ہے. دیکھیے نیاز لٹانا کار ثواب ہے. لٹانے کا مطلب یوں لٹانا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں میں دینا، یہ بھی نیاز لٹانا ہی ہے. جیسے ہم بولے کہ بھائی یا اللہ اسلام کا ڈنکا بج جائے، تو اسلام کا ڈنکا کیا ڈھول گلے میں پہن کے بجاؤ گے کیا ڈنکا؟ نہیں، اسلام کی بول بالا ہو جائے، اسلام پھیل جائے، ڈنکا بج جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نیاز لٹانا، تو یہ ہاتھوں میں دیا جائے، پھینکا نہ جائے. پھینکنے کی وجہ سے جو حالت ہوتی ہے نا، میں نے دیکھی ہے نا خود، کہ جس طرح یہ نیچے گرتی ہے نیاز اور لوگوں کے قدموں تلے آ کر پائمال ہوتی ہے اور ضائع ہوتی ہے. قوم کا چندہ لیتے ہو اس کو لوگوں کے قدموں کے اندر پھینکنے کے لیے، کہ لوگوں نے آپ کو چندہ دیا تھا، عطیات دیے تھے، پیسے دیے تھے، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ لٹانے کا مقصد غلط سمجھنے والے عاشقان میلاد ایسا نہ کیا کریں، لوگوں کے ہاتھوں میں دیا کریں تاکہ ضائع نہ ہو اور اس کا ادب بھی برقرار رہے. دوسرا یہ کہ ڈھول باجے یا میوزک آج کل جلوسوں میں کہیں کہیں شروع ہو گیا ہے، یا بھنگڑا، اگر وہ لچکے توڑے کے ساتھ رقص ہے واقعی، یعنی کہ لچکے توڑے کی میں ترکیب کیا ہوتی ہے تو ظاہر میں کر کے تو پریکٹیکل بتا نہیں سکتا، لیکن جو فلموں میں ڈانس ہوتے ہیں نا وہ لچکے توڑے والے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا اگر ناجائز انداز کسی نے وہ کیا جلوس میں یا گھر میں اپنے یا دوستوں میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو بہرحال یہ کہ جو جلوس میں یہ بھنگڑا ڈالتے ہیں، اگر یہ وہی مراد ڈانس ہے اس سے لچکے توڑے والا، تو یہ بھی ناجائز، حرام، گناہ، جہنم میں لے جانے والے کام. تو ان سب سے آپ جلوسوں کو پاک رکھیے. اور جلوس نکالنا ہے نا، تو جلوس اس طرح نکالیے کہ غیر مسلم دیکھے تو مسلمان ہو جائے، کہ ان کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، اس قدر احترام سے یہ چل رہے ہیں. پھر کوئی بتایا کہ یہ ہیں بھی باوضو، انہوں نے وضو کیا ہوا ہے، باوضو ہوں، کاش نگاہیں نیچی ہوں، نعت شریف پڑھی جا رہی ہو اور ایک ذوق کی کیفیت ہو، گاہے گاہے آنکھیں اشکبار ہو جایا کریں عشق رسول میں، سبز سبز جھنڈے ایسے لہرائیں کہ لوگوں پر ہیبت طاری ہو رہی ہو، اسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر چھا رہی ہو. ایسا پیارا اور عشق و مستی بھرا انداز جلوس والا ہونا چاہیے. اچھلنا کودنا بے تکے انداز میں ہو کرنا، یہ ٹھا وہ ٹھا، یہ کچھ بھی نہ ہو. بس اپنے مخصوص روٹ پر ادب و احترام کے ساتھ آپ جلوس نکالیں. اگر آپ کو روحانی سکون نہ ملے تو مجھے کہنا. عشق رسول میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے آپ جلوس میں جہاں تک ہو سکے یا نگاہیں نیچے رکھ کر آپ چلیں، آپ کو سرور نہ آئے تو مجھے کہنا. جلوس تو ہم روز نکالتے ہیں الحمدللہ آج کل، مطلب اپنے بند علاقے میں. تو یہ جو شامل ہوتے ہیں ان کو پتہ کس انداز سے ہوتا ہے، نعتیں پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، تیسرا کام تو کوئی نہیں ہوتا اس میں، نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. اب جہاں تک اعتراض کرنے کا تعلق ہے تو لوگ اللہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کے نبی پر بھی اعتراض کرتے ہیں.
तब उनसे तो अपना कोई मतलब लेना देना है नहीं। तो इसलिए जुलूस जो है वो बिल्कुल सरापा एहतराम, अदब और इश्क़ मुस्तफ़ा का नमूना होना चाहिए, तो ये जुलूस मिलाद। वरना ये जो धमा चौकड़ी जो कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, ये बस सैर व तफरी कर रहे हैं। ये आशिकान रसूल ऐसा नहीं कर सकते, ना आशिकान मिलाद इनको वो तस्लीम करेगा, ना इनका कोई हम अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी सुन्नियत में ये नहीं है, हमारे जुलूसों में नहीं है। ये लड़के होते हैं मतलब इस तरह के नटखट किस्म के और हुल्लड़बाजियाँ करने वाले। हम इनसे सेट नहीं है। ना हमारा मसलक इसकी इजाज़त दे, ना हमारी सुन्नियत इसकी इजाज़त दे, ना इसकी हनफियत इजाज़त दे, ना हमारा इस्लाम इजाज़त दे, ना हमारे मदनी आका इसकी इजाज़त दे, ना हम इनका प्यारा खुदा इसकी इजाज़त दे। ये गलत करते हैं, जो गलत करते हैं गलत करते हैं, सही करते हैं सही करते हैं। जुलूस ज़रूर निकालें, लेकिन ऐन इस्लामी उसूलों के मुताबिक निकालें, शरीयत के मुताबिक निकालें। ये मेरी तमाम आशिकाने मीलाद से मदनी इल्तिजा है। आखिर क्यों इसमें बदउनवानियाँ आपने दाखिल कर दी, क्यों इसमें मतलब गुनाह भरे अंदाज ले आए, बदतमीज़ियाँ और इसमें क्यों दाखिल कर दी। ये डांस और भंगड़े और ढोल और बाजे और ताशे और औरतें और म्यूज़िक क्यों मतलब यानी कि दुश्मनों को मौका देते हैं अपने ऊपर हंसने का। और असल जो नेक काम है फिर लोग बोलेंगे ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए और इसको पाक होना चाहिए, वरना फिर शादी को भी नहीं होना चाहिए। शादी इससे ज़्यादा खुराफात का शिकार है। उर्स शरीफ भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो खुराफात दाखिल हो गए इसका मैं भी एतराफ़ करता हूँ। इसमें भी जो उल्टे सीधे मेले लगते हैं, डांस होते हैं और जो भी गलत सलत होते हैं काम, उर्सों में भी कहीं कहीं, हर जगह नहीं। तो जो गलत होते हैं उनको माइनस करो और सही उर्स होते हैं, इस तरह सारे सही उर्स करें और बुज़ुर्गों के इसाले सवाब करें। इससे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी मानों में आशिक मिलाद, आशिक रसूल, आशिक सहाबा और आशिक औलिया बना दे। आमीन। इसमें जमाअत से नमाज पढ़ने के हवाले से भी एहतमाम करना चाहिए पापा। ज़ाहिर है कि अपने करते ही थे ना यार। जब मैं जुलूस में जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ये कि जुलूस में हाज़िरियाँ हुई हैं मेरी, बहुत ज़्यादा हुई हैं। आप में से बहुत कम है जो शायद इतने जुलूस किसी ने शिरकत की हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब यानी कि असर की नमाज आती थी जुलूस में। हमारे यहाँ दोपहर को जुलूस निकले ज़ोहर के बाद, तो असर बाजमात नमाज पढ़ने का बरस से हमारा मामूल था। जुलूस ख़त्म करके वो हम असर पढ़ लेते थे, फिर मगरिब के टाइम मगरिब जुलूस असर से पहले हम ख़त्म कर देते और अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात असर पढ़ा करते। अक्सर हमारा मामूल यही रहा है। नमाज तो कभी ज़िंदगी में भी मेरी यानी कि जुलूस की वजह से क़ज़ा हुई हो मुझे याद नहीं है, वरना ये जुमला भी ना बोलता, मैं चबा जाता। अरे अपने गुनाह का इज़हार गुनाह है। तो जुलूस जो ये मुस्तहब काम है, इसके लिए ज़ाहिर है कि नमाज थोड़ी क़ज़ा की जाती है। पागल कुत्ते ने काटा यार अपने को कि जुलूस को नमाज से ज़्यादा अहमियत दे दें। नहीं, जैसे मैं कहा करता हूँ न्याज बहुत अच्छा काम है, बुज़ुर्गों की न्याज अच्छा काम है, लेकिन हम नमाजी पहले हैं बाद में नियाजी हैं। और इससे कौन मुसलमान इख्तिलाफ करेगा यार? अरे मतलब जो इख्तिलाफ करेगा वो उसको लोग खुद जवाब दे देंगे। सही तो कहता है कि नमाज फ़र्ज़ है और न्याज एक अमर मुस्तहब है। न्याज भी करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन नमाज से बढ़कर न्याज का दर्जा नहीं है, ये ज़हन में रखना चाहिए। हर एक अमल को उसके दर्जे के मुताबिक रखना चाहिए। तो इसी तरह जुलूस का अपना दर्जा है, एक अच्छा काम है, अच्छी नीयत से हो तो सवाब मिलेगा। लेकिन नमाज ये फ़र्ज़ है, जुलूस में नहीं जाएगा गुनाहगार नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ेगा गुनाहगार है। तो वो सब जानते हैं, जो भी थोड़ी बहुत अक्ल रखते हैं उनको पता है। तो इसलिए नमाज भी पढ़ें, बेशक जुलूस मिलाद में भी अपनी सआदत समझते हुए ऐन शरीयत के मुताबिक शिरकत करें, यह भी कार सवाब है। अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने वाला अमल है ये कि मेरे प्यारे हबीब के विलादत से ये कितनी मोहब्बत करते हैं कि इतने सारे मिलकर ये निकल आए अपने घरों से और मेरे महबूब के इश्क में ये झंडे लहरा रहे हैं, मेरे महबूब की याद में ये नाते पढ़ रहे हैं, मेरे महबूब की मोहब्बत में आंसू बहा रहे हैं, मेरे महबूब के मदीने की याद में ये लोग तड़प रहे हैं। ये अल्लाह ताला का करम हो जाए और
اسی جلوس میلاد کے سبب مغفرت فرما دے سارے جلوس والوں کی، تو اس کی رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو جلوس اور یہ جلسے اور میلاد کے جو اجتماعات، ذکر و نعت، یہ تو انشاءاللہ تا حشر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تلک کے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. ہم جلوس پاک میں جھنڈے لہرائیں گے، ہم جلوس پاک میں جھنڈے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی یہاں پر کافی عاشقان رسول جو ہیں موجود ہیں، بہت خوش ہیں اور خوب اطراف کا علاقہ جو ہے سجا ہوا ہے، اور یہاں پہ اسلامی بھائی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. مدنی مذاکرے کی خوب اچھے انداز سے تیاری ہوئی ہے، اور یہاں پر اجتماعی طور پر جو ہے اسلامی بھائی جو ہے آپ کی زیارت کر رہے ہیں، مدنی پھول سن رہے ہیں، اور جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کر ہمیں مسکراہٹ آ رہی ہے. ادھک اللہ سنک، ادھک اللہ سنک. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب 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 برکت عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، آپ کا سینہ مدینہ بنائے. آمین. بابا جانی ہمارے اسلامی بھائی جو ہے آپ سے کچھ سوال بھی عرض کرنا چاہتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ میرا نام احمد الحق ہے. میں بابا جانی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عیدوں کی عید 12 ربیع الاول ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 12 عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، تو اس بارے میں بتائیے کہ کیا کیا جائے. پہلے تو اس کو عید تسلیم کریں تو پھر روزے کی بات کریں نا. عید تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو الحمدللہ عید تسلیم کر لی. تو اب وہ عید جو حدیث میں جس کو عید کہا گیا، جمعہ، یہ بھی عید ہے. جمعے کو حدیث میں عید کہا گیا، اور یہ جمعے کی رمضان میں 4 یا 5 عیدیں آتی ہیں، جمعے آتے ہیں، تو اس کا روزہ تو فرض ہے. جن پر روزہ فرض ہے ان پر جمعے کا بھی روزہ فرض ہے. تو عید کا روزہ تو پتہ چلا کہ ہر عید کا روزہ منع نہیں ہے، بلکہ جن دنوں کے روزے حدیث پاک میں منع کیے گئے وہی منع ہے. اب وہ عید ہو یا عید نہ ہو، روزے منع تو منع. کب کب منع روزے؟ میٹھی عید کو منع ہے، بقر عید کو منع ہے. بقر عید کے بعد مزید 3 دن کو روزے نہیں رکھ سکتے. 3 دن وہ عید کے دن نہیں ہے، عید تو پہلے دن ہے. 10 ذوالحجۃ الحرام کو عید ہے، 11، 12، 13 یہ عید نہیں ہے، لیکن روزے رکھنا ان کے بھی حرام ہے. تو پتہ چلا کہ صرف عید ہی روزہ نہ رکھنے کا سبب نہیں ہے. اسی طرح جو میدان عرفات میں ہوں حج کے دن 9 ذوالحجہ، ان کو بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے، منع ہے، وہ بھی نہ رکھیں روزہ. اور جنہوں نے حج جو ادھر نہیں ہے میدان عرفات میں، حج کے لیے نہیں ہے، وہ تو دنیا میں جہاں بھی ہیں مسلمان، ان کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ افضل ہے، بہت ثواب ہے اس میں. تو یہ ایک عجیب مطلب سوچ ہے کہ صرف یعنی عید ہے اس لیے روزہ نہیں. عید بھائی ہر عید کو روزہ کہاں منع ہے؟ ورنہ تو وہ سال میں 48 عیدیں آتی ہیں تقریباً ہر جمعہ. تو کوئی روزہ رکھے تو کوئی گناہ گار تھوڑی ہوگا جمعے کا. تو یہ غلط فہمی ہے. تو جشن ولادت منانے کے لیے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس کا سبب روزہ رکھنے کا. تو ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، جب میں پیدا ہوا تو پیر کا دن تھا، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گویا ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے.
تو اگر عاشقان میلاد سال میں ایک بار روزہ رکھ لیں جشن ولادت منانے کے لیے تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد مجاہد اتاری ہے، بمبئی ہند فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں اکثر محفلیں سجتی ہے اور لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے. پیارے باپا جان، آپ مجھے یہ جواب ارشاد فرمائیں کہ لنگر کب سے شروع ہوا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کو کھانا کھلانا دعوت کی صورت میں ہو یا لنگر کی صورت میں ہو، یہ جائز ہے. اور یہ انبیاء کرام، صحابہ اعظام، تابعین و سلف صالحین کی عادت کریمہ رہی ہے کہ یہ حضرات لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے. اتنا بڑا پیالہ تھا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، جسے غرہ کہا جاتا تھا. تو جب چاشت پڑھ لیتے تو یہ پیالہ لایا جاتا تھا، اس میں سرید بنایا ہوا ہوتا تھا، لوگ اس پر جمع ہو جاتے تھے. پھر جب زیادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکڑوں بیٹھ گئے. تو ایک اعرابی نے عرض کی یہ بیٹھک کیسی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم والا بندہ بنایا ہے اور مجھے سرکش اور متکبر یعنی مغرور نہیں بنایا. پھر فرمایا کہ اس کے کناروں سے کھاؤ، درمیان کو چھوڑ دو، اس میں برکت دی جائے گی. اس حدیث کے شرح میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیح جلد 6 صفحہ 62 پر فرماتے ہیں اکثر یہ سرید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا ان تمام نمازیوں کے لیے جو نماز اشراق یا چاشت پڑھتے پھر حاضر ہوتے. مشائخ کرام کے درباریوں کے لنگروں کے لیے یہ حدیث اصل ہے، بنیاد ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لنگر تھا. کبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اس پیالے میں اپنے کھانے شامل کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ بعض احادیث میں ہے. جیسے آج بعض اہل توفیق بزرگوں کے لنگر کے لیے کچھ نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اس کی اصل بھی یہی حدیث ہے. اب بھی ماہ رمضان میں بعض اہل مدینہ افطار سحری کے وقت مسجد نبوی شریف میں لنگر لگاتے ہیں اور بعض اہل خیر اس لنگر میں کچھ چندہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں. حضرت ابراہیم حجمی علیہ رحمت اللہ القوی بیان کرتے ہیں ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں داخل ہوا. آپ کے گھر کے ایک جانب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فتویٰ دیا کرتے تھے. ان سے جو بھی سوال کیا جاتا اس کا جواب ارشاد فرماتے. اور دوسری جانب حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہر آنے والے کو کھانا کھلایا کرتے. یہ دیکھ کر اعرابی یعنی اس دیہاتی نے کہا
جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر ضرور آئے، کیونکہ یہ فتویٰ دیتے، لوگوں کو فقہ سکھاتے اور کھانا بھی کھلاتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لنگر کہاں سے چلا ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لنگر کھلاتے تھے۔ اتنا بڑا پیالہ جس کو ہم آج کل دیکھ بولتے ہیں، وہ بڑا پیالہ ہوگا، اس کی جو بھی شکل و صورت ہوگی، تو 4 آدمی اس پیالے کو اٹھاتے تھے۔ آج بھی دیکھ کو 2-4 مل کر ہی اٹھاتے ہیں۔ اور اس میں سرید ہوتا تھا، سرید کا لنگر سنت، سبحان اللہ۔ روٹیوں کا ٹکڑے جو ہے نا شوربے میں بھگو کر اس کا سرید بنتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حصے ملانا، چندہ ڈالنا، یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر نیاز کے لیے کوئی چندہ بھی کر لے تو حرج نہیں ہے، جہاں اس طریقے پر دل دکھائے بغیر، تڑیاں دھمکیاں دیے بغیر راضی خوشی سے جو ترکیب بنتی ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دودھ کا لنگر تو بہت سو نے پیا ہوگا داتا حضور کے یہاں، دودھ کی سبھی نے لگتے ہیں۔ دودھ کا لنگر بھی حدیث سے ثابت ہے بھائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ باہروبر، مدینے کے تاجور، ساقی حوض کوثر، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی، فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیتاً بھیجا ہے، گفٹ کیا ہے۔ فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل صفہ علیہم الرضوان اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بیچ دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے تھے۔ اور جب کوئی ہدیہ آتا تو ان کے پاس بیچتے، اس میں سے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی شریک کرتے۔ مجھے یہ بات گراں سی گزری اور دل میں خیال آیا، اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا، پیالے سے، کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، پیالہ پکڑو
اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر یعنی جی بھر کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے، سب یعنی کہ جی بھر کے پی چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے بجا فرمایا، فرمایا بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا، ارشاد ہوا پیو، میں نے پیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل فرماتے رہے پیو پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ، میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا یعنی پی لیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ ایسا عظیم الشان لنگر ہے کہ جس سے 70 اہل صفہ علیہم الرضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ایمان افروز واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا سکھر سے اتحاد حب مجلس کے تحت 3 دن کا مدنی قافلہ لے کر کراچی پہنچے آپ کی بارگاہ میں، نظر کرم فرمائیے۔ ویلکم۔ خلیل الرحمن اتاری عمرے پر جانے کی نیت کی ہے، پہلے مدینہ پاک جائیں یا مکہ پاک، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جس میں آپ کو آسانی ہو، اس میں کوئی اس کی کوئی خصوصیت پڑھی تو نہیں ہے میں نے، پہلے مطلب مدینہ پاک حاضر ہو پھر عمرہ کرے یا پہلے عمرہ کرے، کیونکہ یہاں سے فلائٹ اگر جدہ شریف کا ہے اور نیت مکہ مکرمہ کی ہے تب تو احرام واجب ہو جائے گا، جبکہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا کہ بغیر احرام کے میقات میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب احرام باندھیں گے تو ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی کعبہ ہے، عمرے کے تمام افعال وہیں ادا ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ زیادہ حلہ و شرفوں و تعظیمہ میں، تو اس حساب سے مکہ شریف جانا ہوگا۔ اور اگر فلائٹ مدینہ کی لیتے ہیں یہاں سے پاکستان سے، تو مدینہ کی فلائٹیں بھی ہوتی ہوں گی، حج میں تو ہوتی ہیں، اس میں بھی ہوتی ہوں گی،
تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے آقا کو سلام عرض کریں، وہیں سے احرام باندھیں اور عمرہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کناپن عبدالصمد اتاری ای بلوچستان کوئٹہ نابارگاٹ حاضر مسنوٹ. پیارے باپا جان کنا سوال داد ہے اراٹی میلاد شریف نا آمد شروع مریک تو اسلامی بھائی پوس کنو جنڈا لے رہا ہے دات رات اتنا خلیرہ اراٹی میلاد شریف گزریں گے ختم مریک تو دات کشرہ ڈکی رہتا اراٹی میں اگلے لوگ پوس کنو میلاد شریف شروع مریک دات کشرہ سے لے رہا داتا دیتی نالیٹی شارہ داوڑ ہمارے برائے کرم جواب فرمائے. پھر جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان احسان علی اتاری کوئٹہ سے بلوچستان کوئٹہ سے ان اسلامی بھائی کا آپ کی بارگاہ عالی میں سوال یہ تھا کہ جب میلاد شریف تشریف لے آتا ہے تو اسلامی بھائی نئے نئے جھنڈے لیتے ہیں. جب میلاد شریف واپس تشریف لے جاتا ہے تو وہی جھنڈے اتار کر رکھتے ہیں. جب دوبارہ میلاد شریف تشریف لے آتا ہے تو وہی جھنڈے اسلامی بھائی دھوتے ہیں. جب دھوتے ہیں تو پانی جو نالی میں گراتے ہیں یہ پانی نالی میں گرانا کیسا؟ جواب ارشاد فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے سوال ادب والا ہے، محبت والا ہے، عشق والا ہے. اصل وہ جھنڈا دھونے کی ضرورت بھی نہیں آتی اتنی. جہاں مٹی زیادہ اڑتی ہو اور وہ روڈ پہ پول پہ لگے ہوئے ہوں، دھوئیں وغیرہ گاڑیوں کے لگتے ہوں، وہاں ہو سکتا ہے دھونے کی ضرورت پیش آئے، ورنہ ہر حال میں دھونے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب دھونے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی ادب کرتا ہے اور اس کا پانی سمجھ میں آتا ہے، مطلب جتنا ادب با ادب با نصیب. اگر آپ کے یہاں نہر ہے، جیسے جہاں جانا آسان ہو، نہر ہو، دریا ہو، سمندر ہو، تو وہاں اگر ممکن ہو جیسے دھونا تو آدمی وہاں دھوائے اور وہیں اس کا پانی تشریف لے جائے. امامے کا کیا کریں گے؟ امامہ بھی دھلتا ہے، سربند بھی دھلتا ہے، پھر داڑھی بھی دھلتی ہے، کریں کیا یار؟ وہاں لے کے جتنا ہو سکے بندہ ادب کرے، جس معاملے میں ادب کر سکتا کرے. داڑھی میں نہیں کر سکتا. وضو کریں گے مسجد کے وضو خانے پر بھی اگر کریں گے تو پانی تو جہاں بھی جائے گا سب سمجھ سکتے ہیں کہاں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ادب نصیب کرے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ اپنا امامہ شریف یا پرچم شریف جا کر نہر پہ دھوتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ مذاق اڑائیں گے دل دکھے گا، گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، جو اس کے بس میں ہے وہ کرے. اب جیسے کہ ہم مدینے کا مثال کے طور پر پین آیا تو ہم چومیں گے اس کو، کھجور آئی مدینے کی اس کو چومیں گے، تبرکن کھائیں گے، اس کا ادب کریں گے. اس کے اندر کا ٹھیا بھی پھینکنے سے ہم ڈریں گے، نہیں یہ مدینے کی کھجور ہے نا، کریں گے نا ادب. اچھا، اب جو مدینے سے ہو کر آ گیا اس کا پورا بدن مدینے کا ہو گیا، بدن پر ہوا لگی مدینے کی، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ نہائے گا تو اس کی پانی کہاں جائے گا؟ تو اب یہاں سمجھانا یہی ہے کہ یہاں اس کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ اپنے بدن کا پانی کہاں ڈالے، پسینہ گرا کہاں ڈالے، کیا کرے بندہ پورا بدن. تو پھر استنجا خانے میں جائے کہ نہ جائے؟ اب مدینے کا کوئی تبرک ہے اس کے بعد تو باہر رکھ دے گا کہ نہیں مدینے کا ہے. ارے پورا مدینے کا بدن ہے، اس کا کیا؟ تو جس نے باہر اپنی مدینے کی چیز رکھی اس کو ادب کے لحاظ سے بالکل ثواب ملے گا اس کو. یہ اس کی رینج میں، اس کے دائرے میں کام یہ کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے وہ کرے تو یہ اس کو ثواب ملے گا. اگر احتراماً باہر رکھ دے گا مدینے کی چیز، اور بدن یہ باہر رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے نا، تو یہ اس میں لاچار ہے.
بعض چیزوں کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، ادب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر پورے کا پورا بدن مدینے میں چلا گیا تو سب ماشاء اللہ ہے نا، سعادت، اس کو بے ادبی نہیں بلکہ ادب کی معراج بولتے ہیں، اور یہی مدینے کی تصویر ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں اس پہ پاؤں رکھوں؟ ارے بھائی کوئی بولے پورا بدن تمہارا مدینے میں چلا گیا تو تم عاشق رسول، اور اب یہ مدینے کی تصویر ہے، نہیں میں اس پہ پاؤں رکھوں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، ہے نا سوچنے والی بات۔ تو واقعی پورا بدن مدینے میں چلا گیا تو یہ عشق ہے، یہ ادب ہے، جیسی نیت ویسی مراد، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو سعادت سمجھتے ہیں مدینہ شریف میں حاضری دینا، اور مدینے کی تصویر پر اگر قدم رکھا تو یہ بے ادبی ہے کہ عرف اسی پر ہے۔ کوئی بھی اس کو ایک کہنے کہ جس نے زندگی میں کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی نا، وہ بھی اگر جذباتی ہوا تو مار کر دے، گستاخ، مدینے کی تصویر پر تو نے پاؤں رکھ دیا۔ یہ ادب ہے، یہ کرے گا تو بے ادبی ہے، 100% بے ادبی ہے۔ تو اس لیے جو اپنے بس میں ہو، جتنا بس میں، جیسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں پیشاب نہیں کرتے تھے، استنجا نہیں فرماتے تھے، ان کے بس میں تھا، یہ بچتے تھے وہاں، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم مدینہ شریف جائیں تو بار بار ہم باہر نہیں جا سکتے، تو جس نے وہاں یہ کیا استنجا وغیرہ، گناہگار وہ بھی نہیں ہے، بے ادب بھی نہیں کہیں گے اس کو، سب کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، سب کر ہی نہیں سکتے اس پر عمل۔ ایک بہت بڑا مطلب یعنی کہ وہ عشق کا درجہ تھا امام مالک کا، سواری پر بھی نہیں بیٹھتے تھے مدینے میں، جہاں سرکار کے نقش قدم ہے وہاں میں گھوڑے پہ چڑھ کے چلوں نہیں، عاجزی۔ تو یہ ان کا اپنا ایک عشق تھا، لیکن جو سوار ہوتا ہے وہاں تو اس میں بھی کوئی بے ادب اس کو بھی نہیں کہیں گے۔ بنتا صحابہ کرام کا کیا ہوگا، وہ تو مدینہ شریف میں سواری فرماتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کا